خالد بن ولید اپنے بازوؤں کی طاقت پر بھروسہ رکھتا ہو اور اپنے بلبوتے یہ جنگوں کو فتح کرتا ہو، میرا وجدان اور یقین یہ ہے اس امامہ مبارکہ میں رسول اللہ کے 3 موئے مبارکہ ہیں، رسول اللہ کے 3 موئے مبارکہ ہیں، اور میرا یقین یہی ہے جب تک یہ سر پر ہوتے ہیں اللہ میرے لیے میدان آسان کر دیتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ پر انہیں فخر تھا، اسی نسبت پر وہ فتح یاب ہوا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ عیسائیوں نے آپ کو چیلنج کر دیا تھا کہ اگر تمہارا دین سچا ہے تو آؤ خالد بن ولید، ہم اور تم سامنے بیٹھتے ہیں، مباہلہ۔ اگر دین تمہارا سچا ہے تو زہر کی ایک شیشی لائی عیسائیوں نے، کہا کہ اس کو دونوں لوگ پئیں گے، جو بچ گیا اس کا دین سچا ہے۔ اور یہ جھوٹے لوگ اس طرح سے کبھی آگے آ بھی نہیں سکتے، چیلنج تو کر لیں گے لیکن آ نہیں سکتے۔ خالد بن ولید کو جب یہ کہا گیا اور وہ زہر ایسا تھا کہ اگر چمڑی پر بھی لگ جاتا تو چمڑی جل کے نکل جاتی، اور اس زہر کو پینے کی بات تھی، سامنے بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ ڈینگ مار لیں گے، لیکن انہیں پتا نہیں یہ محمد عربی کا شعر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ جس طرف نکل گئے طوفان اور آندھیوں نے بھی رخ موڑ لیا ہے، سمندروں نے راستے دے دیے ہیں، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے دہریا و صحرا، یہ اقبال نے کہا تھا پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ خالد بن ولید نے کہا آ جاؤ سامنے آ جاؤ، بیٹھتے ہیں، میں تیار ہوں اس بات کے لئے کہ زہر ہم بھی پئیں گے، تم بھی پی لینا، جو بچ جائے اس کا دین حق ہے۔ لیکن مقابلے کے لیے جیسے ہی سامنے آئے، زہر کی شیشی رکھی ہوئی ہے، بہت خطرناک زہر ہے، چمڑی پر بھی لگ جائے تو جل کر کے نکل جائے، آپ سے کہا گیا اٹھاؤ اور پی لو۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا دونوں کی طرف سے پینا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ کریں گے، ہمیشہ باطل ڈرتا ہے اور اس کو شک ہی تو ہے، حق ہونے کا یقین نہیں ہے جتنا ایمان والے کو ہوتا ہے، ایمان والے کو ہوتا ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا آپ نے آگ میں کودنے کی بات کی ہے، گستاخ رسول کے خلاف۔ آگ کا کام ہے جلانا، تاثیر ہے، کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ میں نے اپنی طاقت کے بل بوتے نہیں کہا، رسول اللہ کی عزت کے بل مجھے اتنا یقین ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحفظ نام رسالت، تحفظ ناموس رسالت۔ مجھے اتنا یقین ہے آگ کا کام ہے جلانا، وہ جلائے گی، ہر ایک کو جلائے گی، لیکن یہ بھی میرا عقیدہ ہے کہ جب تک رب کی منشا نہ ہوگی دنیا کی کوئی آگ اثر بھی نہ کر سکے، یہ بھی میرا ایمان ہے۔ اللہ اگر چاہے، اس لیے کہ سرکار غریب نواز کو بھی یہ چیلنج کیا گیا تھا، آپ کو ایک پجاری نے کہا تھا، وہ آگ جلائے بیٹھا تھا، غریب نواز نے کہا کہ ذرا اس میں ہاتھ ڈال دو، جس کی عبادت کرتے ہو یہ تو تمہارا خدا ہے۔ اس نے کہا اس میں ہاتھ کیسے ڈالیں گے، یہ تو جلائے گی۔ کہا جس کی عبادت کرتے ہو وہ خود تم کو جلائے گی، کتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہو؟ کہا میرے باپ دادا سب اسی کی عبادت کرتے آئے، ہم اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے۔ کہا پھر ہاتھ ڈالو۔ اس پجاری نے کہا کیسی بیوقوفی کی باتیں ہیں، آگ کا کام ہے جلانا، یہ منطق کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیل نہ کرو، ہمیں گمراہ نہ کرو، کیا تم ڈال سکتے ہو؟ سرکار غریب نواز نے کہا میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا، لیکن جس کی پیدا کی ہوئی ہے اس کی عبادت کرتا ہوں، آگ کا مالک اللہ ہے۔ تو اس نے کہا تو چلو ٹھیک ہے تم ہی ڈال دو، تم ہی ڈال دو۔ سرکار غریب نواز نے ہاتھ نہیں ڈالا، بہت بڑی آگ لگی ہوئی تھی، بڑی آگ ہے جس کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس پنڈت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، سال بھر کا، 1.5 سال کا، اس کی گود سے بچے کو لے لیا اور آگ میں چلے گئے، اندر چلے گئے۔ اب یہ چیخ پکار کرنے لگا کہ یہ درویش آیا، خود بھی جل گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا، اور اتنا ہلہ کیا کہ اندر سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ لوگ جمع ہونے لگ گئے، آس پاس کے سب جمع ہو گئے، اور سب کو یہ حیرت تھی کہ یہ جل کر راکھ ہو جائے، آگ کو بجھائیں گے تب یہ ملیں گے۔ کافی دیر ہو گئی، مجمع جب اکٹھا ہوا، کئی پجاری آئے،
سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگ سے باہر تشریف لا رہے ہیں، بچہ بھی گود میں موجود ہے، صحیح سلامت ہے۔ اس نے چھین کر کے اپنے بچے کو لیا، جگہ جگہ پکڑ کر دیکھا، پیشانی بھی ٹھنڈی ہے، کپڑے بھی ٹھنڈے ہیں، کوئی گرمی کا اثر نہیں ہے۔ میرے عزیز و غریب نواز تو اللہ کے ولی ہیں، انہیں آگ نہیں جلائی۔ بات تو سمجھ میں آتی، بچہ پجاری کا تھا، یہ کیوں نہیں جلا؟ مفسرین کہتے ہیں، تاریخ دان کہتے ہیں، دیکھنا یہ ہے ہاتھ میں کس کے تھا بچہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن، غوث کا دامن، ارے جہاں ہاتھ لگ جائے اس پر آگ نہیں لگتی۔ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم سے بھی کہا گیا تھا یہ کیسی باتیں ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں۔ ہم نے یہی کہا ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی عزت کی بات ہے، یہ نبی پاک کی حرمت کی بات ہے۔ آؤ میں سیدنا خالد بن ولید کی بات کو مکمل کروں گا۔ آپ حضرت کو جگہ دے دیجئے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ جتنے خاموش بٹھانے والے ہیں وہ خاموش بیٹھ جائیں، اور یہ مجمع میں روز دیکھتا ہوں اور ایک بات کہتا بھی ہوں کہ کسی بھی ملٹری اور فوج کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دیوانوں کو کون سنبھال سکتا ہے؟ دیوانہ تو دیوانہ ہے، اور بڑا سوچ سمجھ کے دیوانہ بنا ہے، تو ان کی کنٹرولنگ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ ہم خود بھی اس میں پس کے ہی آتے ہیں، ہر دن ہمارا ہاتھ زخمی رہتا ہی ہے، ہم مسافے سے صرف۔ تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ دیوانوں کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور امام رازی نے کہا تھا جو حضور کی محبت میں رہتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو نبی پاک کی محبت میں ہوتا ہے اس کا دماغی توازن خراب نہیں ہوتا، وہ دیوانہ نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ میں ایک جملہ اور بھی کہا ہے، اور اگر کبھی دیوانہ بن گیا تو صرف ان کے لیے بنتا ہے، صرف ان کے لیے بنتا ہے۔ توجہ، اللہ کریم یہ جذبے سلامت رکھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ چیلنج ہوا، آپ بیٹھ گئے، زہر کی شیشی اٹھائی۔ اس زہر کی بات کر رہا ہوں جو چمڑی پر لگ جائے تو چمڑی جل جائے، آپ نے اٹھایا اور بسم اللہ پڑھا اور پوری پی گئے، پورا زہر پی لیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، انتڑیاں کٹ جاتی، حلق جل جاتا، زبان کٹ کے گرتی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ عیسائی غور سے دیکھتے رہے، کچھ تو بغلیں جھانکتے ہوئے کہنے لگے جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے۔ کچھ کو یہ لگا جادو ہے۔ آپ نے شیشی تو پی لی، اس کے بعد کہا اب تمہاری باری ہے۔ کہا نہیں، یہ جادو ہوا ہے، شعبدہ بازی ہے۔ کہا کہ اگر ہمت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ شاید اس زہر کے اندر کچھ اور تم نے کر دیا ہوگا، اس کا اثر ختم ہو گیا ہوگا، ورنہ یہ زہر تو لوگوں کو جلا دیتا ہے۔ آپ نے کہا اگر تم کو ایسا لگتا ہے اس کا اثر ختم ہو گیا تھا اور میں نے پی لیا، یہ بچی ہوئی جتنی اس کو چک کر کے ہی دکھا دو، اس کو چک کر کے ہی دکھا دو۔ باطل وہاں سے بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ایمانی معاملات میں مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں عزیزان گرامی، ہر زمانے میں ٹکراؤ تو ہوتا رہا ہے۔ ان کے پاس طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہتھیار تو ہو سکتے ہیں، تلواریں ہو سکتی ہیں، بندوق بارود سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایمانی طاقت صرف اور صرف نبی کے غلاموں کے پاس، حضور کے غلاموں کے پاس ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ روم کے ان لوگوں سے جب مقابلہ کرنے کے لیے گئے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، بادشاہ اور اس کی فوج سامنے مقابلے کے لیے آئی، تو خالد بن ولید کو انہوں نے ٹانٹ مارا تھا، کہا مدینے کے نکلے ہوئے یہ صحرا نشین، یہ بادیاں نشین جن کے کپڑوں میں پیوند لگے، پیروں میں چپل نہیں، کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارتے، یہ رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ وہ رومی جو ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے، عیش و عشرت اور شراب قدوں پر رہنے والے، انہوں نے جب یہ تانا مارا تو سیدنا خالد بن ولید نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ روم کے بادشاہ سے کہا
کہ تم اس قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو جو تمہاری قوم شراب سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے کئی درجے زیادہ محمد عربی کے غلام موت سے محبت کرتے ہیں۔ تم کو شراب میں جو نشہ ملتا ہے وہ ہمیں شہادت میں مزہ ملتا ہے۔ یہ اس قوم سے تم ٹکرا رہے ہو جن کے ہاں موت کوئی حادثہ نہیں، ارے وہاں تو بڑھ بڑھ کر کے لوگ آیا کرتے تھے، بڑھ کر کے آیا کرتے۔ دنیا کو اسی بات کا ڈر ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سب سے، کبھی سوچا آپ نے، کبھی سوچا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتا، دنیا کی سب سے بڑی سزا کچھ ہو سکتی ہے تو کیا ہوگی؟ موت۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بار موت آنی ہے اور دنیا ڈراتی اسی بات سے، موت سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہونا ہے۔ آدمی مر گیا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ بس ایک ہی درد ہے موت کا جس سے دنیا خوف زدہ ہے، اور یہی بات آپ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کے لیے حادثہ ہے جن کو مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے۔ مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر مصطفیٰ کی زیارت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ جو استقامت دکھائی، ان کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ عزت رسول اللہ کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کے سے وابستگی میں ہے۔ قرآن نے سچ کہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی۔ آج بھی ہم کھویا ہوا وقار، ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس لے سکتے ہیں۔ بس نوجوانوں کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی کے قدموں میں ڈھونڈو، عزت حضور کے قدموں میں ڈھونڈو، نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اسی بات پر فخر کرو۔ تم اپنی دوسری چیزوں پر فخر کرنا چھوڑ دو کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، کتنی جائیداد ہے، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے، خاندان کیا ہے، پراپرٹی کیا ہے، یہ گنوانا چھوڑ دو۔ فخر کرنے کی کوئی چیز ہے تو حضور کی غلامی پر فخر کرو۔ آپ کو پتہ ہے وقت کا عبقری امام، مجدد اعظم، جس کے سامنے وقت کے بڑے بڑے فقیہ اپنے زانوِ ادب طے کرتے ہوں، بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کے حالات یہ ہیں بیان کرتے کرتے زبانیں سوکھ گئی، لیکن اب تک ان کے علم کو بیان نہیں کیا جا سکا، ان کے تمام دینی خدمات کو بیان نہیں کیا جا سکا۔ ایک عالم دین ہے جسے اللہ نے 70 کے قریب علوم و فنون دیے ہیں، جو ایک مرتبہ لکھنے پر بیٹھ جائے تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھے، فتاوی رضویہ جیسا عظیم شاہکار دے دے، 1000 سے زیادہ کتابیں پیش کر دے، حدائق بخشش جیسا دیوان دے دے، جس کی ایک نعت پڑھنے کے بعد مردہ دل بھی زندہ ہوتے نظر آ جائیں۔ یہ سارے کمالات جس امام کے پاس ہیں، علم کا حال تو یہ ہے کہ وہ کوہ ہمالا نہیں، وہ ایسا مینار ہے جس کو دیکھنے کے لیے اچھوں کی ٹوپیاں گر جائیں۔ اس امام کی بات کر رہا ہوں، امام احمد رضا خان۔ صرف علم نہیں، تقویٰ بھی ہے، طہارت بھی ہے، اور فقہ بھی ہے، حدیث کا علم بھی ہے۔ اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، اور دنیاوی چیزوں میں بھی کم نہیں۔ بڑے زمیندار بھی ہیں، کوئی غریب گھر سے نہیں، بڑے زمیندار، پورا کا پورا گاؤں آپ کی ملکیت میں آیا کرتا ہے، اور بچوں سے بھی اللہ نے نوازا ہے، ایسے بچے جس کو فخر کرنے کے لیے کیا نہیں ہے۔ ایک بیٹا مفتی اعظم ہے تو دوسرا حجت الاسلام ہے۔ وہ وقت کے اولیاء بیٹے ہیں اور باپ دادا بھی کم نہیں ہیں۔ ساری نسبتیں جس کے پاس ہے، فخر کرنے کے لیے کیا کم نہیں ہے۔ میرا باپ نقی علی خان، میرا دادا رضا علی خان، میرا بیٹا مفتی اعظم، میرا بیٹا حجت الاسلام۔ اعلیٰ حضرت یہ کہہ سکتے، اور میرے علمی کام یہ ہے فتاوی رضویہ تمہیں دے رہا ہوں، اور میرے نعتیہ دیوان حدائق بخشش دے رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ کنز الایمان دے رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت نے کہیں نہیں دکھا سکو گے۔ ان ساری باتوں پر اس امام نے فخر کیا ہے تو کس بات پر؟ یہ کہتا ہے بریلی کا امام، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔
جس کے پاس آج دنیا میں فخر کرنے کے لیے چھوٹی موٹی چیز بھی آ جائے وہ تو اتراتا ہوا گھومتا ہے. ارے 5 سال کا MLA دیکھو اس کے پیر زمین پر نہیں لگتے. ہاں آج حکومت ملی کل نشہ چڑھ گیا ہے. یہ سارے حالات ہم نے آج دیکھے ہیں. اور جس کے پاس اتنی ساری نسبتیں ہوں, اس امام کی بات کر رہا ہوں عبقری اپنے وقت کا, اور اب بھی فنان اب بھی مجموع میں سے غائب نہیں ہے, بلکہ آج بھی اعلیٰ حضرت کا نام ہمارے جلسوں کی جان ہے, ہمارے جلسوں کی جان ہے, جس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. لیکن فخر کس بات پر کرتا ہے؟ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یہ نسبت ہے جس پر فخر کرنے کے بعد اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے. اسی اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں چرچا اعلیٰ حضرت کا ہے جگہ جگہ پر. کس بات کے لیے چرچا ہے؟ بنگال میں جاؤ, بہار میں جاؤ, گجرات میں جاؤ, راجستھان میں جاؤ, یہ تو ہندوستان کے مقامات ہیں. عرب کے مصر میں بھی میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہوئے لوگوں کو. سمجھ میں نہیں آتا لیکن سلام پڑھتے ہیں, اور ان سے پوچھا جائے آپ کو اردو آتی نہیں, آپ یہ اردو سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں عشق کی مہک آتی ہے, واہ واہ واہ, عشق کی بو آتی ہے, خوشبو آتی ہے. عزیزان گرامی, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا اور دیکھا چپے چپے میں ان کا ذکر کس بات کے لیے ہے. آج اے سنیوں بتاؤ, بار بار تم نعرہ لگاتے ہو عشق محبت عشق محبت, اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. تم میں سے کس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے؟ کون زمانہ پایا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. لیکن دلوں پر راج ابھی بھی چل رہا ہے, دلوں پر حکومت ابھی چل رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کو ہم اعزاز کے ساتھ یاد کرتے ہیں, اکرام کے ساتھ یاد کرتے ہیں, تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ پٹھان قبیلے سے تھے, بڑے زمیندار تھے, بہت بڑے عالم تھے. نہیں, اس بات کے لیے دنیا ہر گلی کوچے سے یاد کرتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت ہے مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. یہی ایک بات ہے جو انسان کو زندہ کر جاتی ہے, زندہ کر جاتی ہے. بنگال کی ان کھاڑیوں میں کبھی آنے کا ہم نے سوچا ہی نہیں. میرا علاقہ اور آپ کا علاقہ بہت اپوزٹ ہے. میں جنوب ہند سے تعلق رکھتا ہوں, ہم بہت دور دراز سے سفر کر کے یہاں آئے. عموماً پہلے یہ ہوتا کہ آپ کے بنگال سے, بہار سے, یوپی سے بڑے بڑے خطبہ علماء ہمارے ہاں آیا کرتے. کرناٹک سے یہاں کوئی آ رہا ہے, یہ میں نے اپنے حساب میں دیکھا ہے. لیکن اس بات کے لیے بھی میں کہتا ہوں یہ ہمارا کوئی فن نہیں, یہ کوئی ہمارا فن یا ہمارا علم ہمیں یہاں نہیں لایا ہے. آپ کے درمیان عزتوں کے ساتھ جو مجھے نوازا گیا وہ بھی صرف بات اتنی ہی ہے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا یہ عزت پانا چاہو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ کون نہیں چاہتا عزت پانا؟ ہر کوئی چاہتا ہے. عزت چاہتے ہو, بلندی چاہتے ہو, اپنا نام ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رقم کرنا چاہتے ہو, تو صرف میرا میسج اتنا سن کر کے جاؤ, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. جو حضور کے بارگاہ میں اپنے آپ کو وقف کیا کبھی خسارے میں نہیں گیا ہے, کبھی خسارے میں نہیں گیا ہے. ہم نے دیکھا ہے حبشہ کے بلال, اگرچہ غلامی کسی اور کے پاس تھی ان کی, لیکن جب آزاد ہو کر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے تو رسول اللہ نے کعبے کی چھت پر پہنچا دیا. اور ایسا زندہ ہے, آج ہر بچہ جانتا ہے بلال حبشی کا نام, کون نہیں جانتا ہے. عزت کے ساتھ ذکر آتا ہے. اور پھر میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں, وہ حبشی تھے اور حبشہ کے رہنے والے نہایت کالے رنگ کے ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا حبشہ کے رہنے والے, لیکن قسم خدا کی کبھی آج تک دل میں یہ بات آئی کہ کالے تھے تو ان کی عزت نہیں تھی؟ معاذ اللہ رب العالمین, کبھی نہیں.
بلکہ چاند بھی ان کی خوبصورتی پر رشک کرتا ہوگا. اور آج کروڑوں مسلمانوں کو بلال کی بھی ایک جھلک نظر آ جائے تو اپنی جان دینے کو تیار ہوں گے. سچ بات ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اب رنگ نہیں دیکھا جاتا، اب صرف نسبت دیکھی جاتی ہے. حضور سے جو وابستہ ہو گیا پھر اس کی عزتوں کے کیا کہنے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. عزت چاہتے ہو تو صرف یہی بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اور یہی ایک جملہ یہ بھی سن کر کے جاؤ، ہم ان کی بات کیوں نہ کریں حضور کی. سنیو تمہارا عقیدہ یہ ہے یا نہیں؟ میں پوچھتا ہوں تمہارا یہ ماننا ہے یا نہیں؟ جو مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا تھا جہاں میں ان کی چلتی ہے. شعر سنا ہے آپ نے؟ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں. یہ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا جہاں میں ان کی. ٹھنڈے ہو گئے ابھی آپ؟ کلکتہ والے ٹھنڈے کبھی نہیں ہوتے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ اندر کا ٹیمپریچر وہی برقرار رکھو. جہاں میں ان کی، کس کی؟ مدینے کے تاجدار کی، حضور کی چلتی. اب آؤ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جس کی چلتی ہے حکومت سب اس کی بولتے ہیں، بلکہ جیت کر کسی بھی پارٹی سے آئے سکتا کسی کے پاس ہے تو پارٹی بدل کے بیچارہ ادھر آ جاتا ہے، بک جاتا ہے. ابھی دیکھنا ابھی الیکشن ہوئے ہوں گے، ادھر کے ادھر گھوڑے بیچے جائیں گے، خریدے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے جس کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے بہت سارے بڑے بڑے لوگ بک کر کے ادھر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی حکومت ان کی ہے، سکتا ان کی ہے، ساتھ میں رہیں گے تو کام بھی بنے گا، اپنا کام بھی بنے گا، کچھ فنڈ بھی مل جائے گا، دوسروں کا کام بھی ہوگا. ان کے پاس ترک یہ ہیں، دلیلیں یہ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اے نادانو، جب یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس کے پاس سکتا ہو، حکومت ہو، تم سب کچھ چھوڑ کر کے ضمیر بھی بیچ کر کے ان کے ساتھ چلے جاتے ہو، تو پھر سنیوں کا یہ معمول ہونا چاہیے جہاں میں ان کی چلتی ہے. ہم حضور کے دربار کے غلام کیوں نہ بن جائیں؟ اس لیے کہ ادھر آ جائیں، اپنا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، دنیا بھی ٹھیک ہو جائے، عقبہ بھی ٹھیک ہو جائے. حضور کی جب چلتی ہے تو اس حکومت کے ساتھ کیوں نہ ہو. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت یہاں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی دیکھنا ہے ان کی شہنشاہی کو. اس لیے جہاں میں ان کی چلتی ہے تو آ جاؤ اے سنیو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. عزت کے متعلق میں بات مکمل کر دوں. عزت کس کی؟ اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے، عزت نبی پاک کے غلاموں کی ہے. بس سمجھ کی دیر ہے. قرآن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے، عزت ایمان والوں کی ہے. اور یہ عزت دیکھنی ہے تو عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قیامت کے دن تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا. آج زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہی کیا جائے گا جو ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ کیا گیا. کبھی قید میں، کبھی پھانسی پر، کبھی کوڑوں پر، کبھی زنجیروں میں. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حقیقت ہے یا نہیں؟ حقیقت یہی ہے. حالات آج جیسے بھی ہوں، اے سنیو اس بات کو یاد رکھو، عزت رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے. آپ کو کبھی بھی سمجھوتے کی زندگی پر مجبور ہونا پڑے، سمجھوتا کر لینا، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، کپڑے نہ ملے، گھر نہ ملے، اس بات پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے. لیکن قسم رب ذوالجلال کی، اگر تم سے یہ کہہ دیا جائے
रसूल पाक का नाम छोड़ दो और जिंदगी गुजारो, कभी नहीं हो सकता। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। इस अजमत के साथ, इस निस्बत के साथ जो जिंदगी गुजारता है, मौला उसको सलामत रखता है। आओ उन कुत्तों से पूछो तुम्हारे नाम कहाँ चले गए, जो गुस्ताखियां करते थे, जो बैठकर भौंकते थे। वो अपने जमाने में थोड़े दिनों के लिए शोहरत बटोर सकते हैं, लेकिन नाम जिंदा कभी नहीं रहेगा। अबू जहल, उतबा, शैबा ने भी हुजूर को गालियां दी थी। किसको याद है वो गालियां? याद है किसी को? पूरी दुनिया में से पूछ कर के आओ, पता नहीं क्या गालियां देते। हाँ, इतना मालूम है गुस्ताख थे, गुस्ताख थे। गालियां क्या देते किसी को नहीं याद है। इस तरह हर जमाने में आए हुजूर के खिलाफ भौंकने वाले और गालियां देकर चले गए, उनका निशान खत्म हुआ, ना उनका कलाम बाकी रहा, ना नाम बाकी रहा। लेकिन जो हसन बिन साबित ने रसूलुल्लाह की बारगाह में कहा था, वो आज तक महफूज है। क्या कहा था? वो अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। उन्होंने जो हुजूर की बारगाह में कहा था, मौला ने उनका कलाम भी जिंदा रखा, उनका नाम भी जिंदा रखा। 700 साल के बाद हुजूर की वफात के शरफुद्दीन बूसीरी मिस्र के रहने वाले अजीम बुजुर्ग हैं। लकवा हो गया, फालिज हो गया, तो आपने कलम उठाया और हुजूर की शान में लिखना शुरू किया। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिक इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुब बिअब्दिक फ़िद दारैन इन्न लहू सबरम मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी व अज़ल लिसहबि सलातिन मिनक दाइमतिन अला नबी बिमुनहल्ल व मुनसजिमी थुम्मा अर्रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। शरफुद्दीन बूसीरी ने फालिज की बीमारी में याद किया था। देर किस बात की, उसी रात मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, जिस्म पर हाथ फेरा और चादर भी दे दी, कहा उठो। दूसरे दिन शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह उठा तो ना हाथ में लकवा है ना पैर में लकवा, पैरालाइज हुआ था। सुबह उठते हैं तो कहते हैं कुछ भी नहीं, सही सलामत। और आका ने जो रात में चादर दी थी वो भी गोद में पड़ी हुई थी और घर में हसीन खुशबुएं आ रही थी। मैं एक बात कहता हूँ, ये वाकया तो लोगों को याद है, लेकिन ये बताता हूँ आज भी बूसीरी का कलाम जिंदा है। पढ़ते हो कि नहीं? मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा। 700 साल पहले कहा हुआ कलाम आज भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? गुस्ताख मर जाते हैं, नबी के आशिक जिंदा रह जाते हैं। हमेशा हुजूर के सदक़े में जिन्होंने इज्जत पाई है वो जिंदा रह जाते हैं। अभी आज के दौर में जिन कुत्तों ने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की हैं, हो सकता है आपको मालूम होगा, आपके बच्चों को वो भी याद नहीं रहेगा। उनको पूछो कोई था तो उनको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन उन आने वाले बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी पूछो आला हजरत किसका नाम है, वो मचल के कहेगा। देखा नहीं होगा लेकिन मचल के कहेगा आला हजरत वही हैं जो बरेली के शाह हैं, जिन्होंने हजारों दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा डाल दी। ये सिलसिला कायम रहने वाला है। दुनिया गुस्ताखों को भुला देगी, आशिकों को याद रखेगी। हुजूर पाक की मोहब्बत में जितने इज्जत कमाई है, अल्लाह उसका नाम जिंदा रखता है। आज पूरी दुनिया में आला हजरत के चर्चे हुजूर की इश्क और उनके मोहब्बत की वजह से। इकबाल को लोग क्यों याद करते हैं? इकबाल के कैसे हालात थे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन दुनिया आज इकबाल का जिक्र करती है तो इसलिए कि उसके सारे अमाल एक तरफ
اس کے سارے کلام ایک طرف، اس کی ساری غزلیں ایک طرف، لیکن ایک بات جو اس نے کہی وہ دل کو چھو گیا۔ کلام کیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شعر نے اقبال کو زندہ کر دیا، اقبال کو زندہ کر دیا۔ اور بارگاہ مصطفیٰ میں جب کہا تھا تو کیا کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو زندہ کر جاتی ہیں۔ آپ بھی انہی کلمات سے زندہ رہ سکتے ہو۔ ان کا ذکر کرو، ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ یہ جملہ ہے، یہ صرف ہوا کا جملہ نہیں، اصلی حقیقت کا جملہ ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ دیکھنا آپ لبیک کا جو نعرہ گونج رہا ہے، جگہ جگہ سے ہم نے دیکھا، چھوٹا بچہ ہو کہ بوڑھا ہو کہ جوان، حضور کے عشق میں اب لبیک پکارنے لگ گیا۔ اور یہ نعرہ ایسا ہے، ایسا نعرہ ہے کہ اس نعرے پاک کو سن کر اچھوں کی جل جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اب ایسے لگنے لگا ہے کہ پتہ نہیں کون سا سخت نعرہ لیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ ترجمہ نہیں جانتے۔ ان کو پکار کر کے کہو جو لبیک کے نعرے سے الجھ رہے ہو، ان کو لگتا ہے یہ پاکستان کا نعرہ ہے، وہاں سے آیا ہوا، یہاں سے آیا ہوا نعرہ نہیں، یہ ہر مومن کا نعرہ ہے۔ اور میں ان سے کہتا ہوں ہم تمہارے باپ کو نہیں پکار رہے، اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں۔ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں جب مومن یہ کہنے لگ جائے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ یہ کہتے کہتے ایک دن ایسا آ ہی جائے گا جب نبی پاک کے دربار میں یہ حاضر ہو ہی جائے گا، ہو ہی جائے گا، وہ وقت آئے گا۔ اس لیے اے سنیو یہ چیز بھی زندہ رہے گی، اس لیے کہ تمہیں جو رمق اور دمک دی گئی ہے وہ نبی کے صدقے میں دی گئی۔ سنیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا صدقہ ہے؟ رسول پاک کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو سب کو پتا ہے، وہ جو نہ ہو تو اب زندگی ایسی گزارنی ہے، زندگی میں حضور کا نام نہیں ہے، وہ جو نہ ہو تو ہماری نمازوں میں بھی وہ نہ ہو تو، اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اذان کمپلیٹ ہوگی حضور کا نام چھوڑ کر، نماز حضور کو سلام کیے بغیر کمپلیٹ ہوگی، ہمارے گھروں میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ہمارے نام میں وہ جو نہ ہو تو، حتیٰ کہ ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو فرشتے وہیں آ کر کے پکڑیں گے۔ بہت سارے لوگ سوالات کے بارے میں سمجھتے ہیں، یہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ ہاں وہیں آ کر کے رکنا ہے، منافق وہیں اٹکے گا، وہ کہہ دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور ان کے بارے میں ارے سلام بھی نہیں پڑھتا تھا، جانتا ہی نہیں تھا۔ اور ادھر بریلی والا پکار کر کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اور آؤ قیامت کا میدان ہے، وہاں تو سارے نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے نبی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے میدان محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اس لیے کہ شفاعت کا صحرا نبی کے سر سجایا جائے گا، جب تک وہ سفارش نہ کریں کسی کا حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کی سنو کیا کہتے ہیں، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔